السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی کئی راویوں سے نقل ہوئی ہے، اور وہاں اس کے مفہوم اور الفاظ میں بھی کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، جیسا کہ دریائے فرات کا مکمل طور پہ سوکھ جانا اور اس میں سے ایک سونے کے پہاڑ کا نکلنا شامل ہیں۔ علماء اور محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دریائے فرات کا سوکھ جانا اور اس میں سے نکلے خزانے پر لوگوں کا قتال کرنا اصل میں امام مہدی کی آمد کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب موجودہ دور میں دیکھا جائے تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب دریائے فرات مکمل طور پہ سوکھ جائے گا۔ عراق کی منسٹری آف واٹر ریسورسز کے نزدیک دریائے فرات 2040 تک مکمل طور پہ سوکھ جائے گا، یعنی آج سے صرف 16 سال بعد ہمارے نبی کی پیش گوئی سچ ثابت ہونے والی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس میں سے ایک خزانہ ظاہر ہو جس پر لوگ بے تحاشا قتل عام کریں گے۔ اور یاد رہے کہ ایسا جب ہوگا تو ظہور امام مہدی کا وقت بہت قریب ہوگا۔ سامعین، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی فرماتے ہیں، وقت آخر سے پہلے عرب ایک بار پھر سے دریاؤں اور ہرے بھرے کھیتوں کا مسکن بنے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب عرب کی سرزمین ہری بھری تھی، اور یہ بات ویسٹرن ریسرچرز نے بھی واضح طور پہ ثابت کیا ہے۔ اسی طرح پھر ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب عرب کی سرزمین دوبارہ اسی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ آثار تو ابھی سے واضح ہو چکے ہیں۔ نیوم سٹی کے پروجیکٹ کو دیکھ لیں، پھر آپ جا کر سعودی عرب کے گرینیفیکیشن پروجیکٹ کو سٹڈی کر لیں۔ سعودی عرب کچھ ہی دہائیوں میں کافی حد تک اپنی پرانی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی کچھ احادیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس نازک دور میں لوگوں کا بے جا قتل عام ہوگا۔ مرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے، جیسا کہ فلسطین، روہنگیا، یوئیگر اور افریقن کنٹریز کے معصوم بچے جب مارے جاتے ہیں تو وہ معصوم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آخر موت کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح دہشت گرد جو بچوں کو برین واش کر کے ان سے خود کش دھماکے کرواتے ہیں، وہ بچے اور نوجوان تو لوگوں کو مارنے کا اصل مقصد تک نہیں جانتے، اور جو مر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ آخر ہمیں کس لیے مارا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو دوسرے سے کہے گا، کاش میرا بھی یہ مسکن بن جائے۔ ناظرین، آج دنیا کے زیادہ تر باسی دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، مفلسی اور غریبی کی دلدل میں اس طرح گم ہیں کہ کئی لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش انہیں موت آ جائے۔ حالانکہ یہ دعا کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اس وقت لوگ مسجدوں کی تزئین و آرائش کیا کریں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ آپ مسجدوں میں سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات لگا کر اسے سجائیں، اس کے بڑے بڑے مینار بنوائیں اور کتبے لگوائیں، بلکہ اللہ کو عاجزی، انکساری اور سادگی پسند ہے۔ اگر مسجدوں کی سجاوٹ کرنی ہوتی تو نبی پاک اپنے دور میں بھی یہ سب کروا سکتے تھے، کیونکہ نبی پاک عرب، فارس اور افریقہ تک اسلام کو پھیلا چکے تھے۔ ان کے پاس اتنے زیادہ وسائل موجود تھے کہ وہ مسجد نبوی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے تھے، پر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جس میں فرمایا گیا، لوگ ان علماء سے رہنمائی لیں گے جو انسانیت کو گمراہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے۔ یقین جانیں یہ وہ بات ہے جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔
آج کے اس دور میں اگر آپ 10 مشہور علماء کو چن لیں اور پھر ان تمام کے عقائد کو ایک دوسرے سے ملائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر کوئی دین کی اپنے طریقے سے تشریح کر رہا ہے۔ کوئی دین کو افسانے اور کہانیوں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سائنس سے قرآن کو اس طرح ملا رہا ہے کہ جس سے نہ سائنس کی سمجھ رہے اور نہ اسلام کی، اور کوئی تو اختلاف کو بنیاد بنا کر اپنی دکان چمکا رہا ہے۔ آپ اگر ان سب کو غور سے دیکھیں اور سنیں گے تو آپ کو آج نہیں تو کل یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب شہرت کے بھوکے ہیں۔ اصل میں یہ سب لوگ اپنے عقیدے کے غلام ہیں، جن میں سے کچھ اپنے سوچے ہوئے خواب و خیال کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو قیاس اور اجماع کو ہی دین سمجھ کر اصلی تعویل کو بھلا ہی بیٹھے ہیں۔ ان علماء کی اصلیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کتاب میں ساری کائناتوں کا راز چھپا ہے۔ لیکن ان علماء نے یہ جاننا شاید مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اگر ان علماء نے دین کو اور قرآن کو سمجھا ہوتا تو آج بلیک ہول، ملٹی ورس، ارتھ روٹیشن، بایولوجیکل سائنس کی دریافتیں ہمارے عالم پیش کر رہے ہوتے۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اب دریافتیں ہونے کے بعد قرآن سے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ آپ پہلے کہاں تھے؟ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اس وقت لوگ نبی پاک کی احادیث کو بھی جھٹلائیں گے، اور ایسا آپ کے ارد گرد کثرت سے رونما ہو رہا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی حدیث کو ضعیف اور فرسودہ بات کہہ کر جھٹلا رہا ہے۔ اپنے عقیدے کی بنیاد پہ احادیث کی تعویلیں کی جاتی ہیں اور اصل مطلب کو چھپا لیا جاتا ہے۔ دین کو فرقوں میں بانٹ کر نبی کے دیے گئے علم میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے۔ تبھی تو نعوذ باللہ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ کیسے نبی ہیں جو ایک جگہ کچھ اور دوسری جگہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے اپنے پاک و پاکیزہ نبی کو بھی متنازع بنا دیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی کئی احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس دور میں ربا، زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ ناظرین، اس پہ مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام کام اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اب کئی جگہوں پر تو انہیں معاشرے کا اہم جز سمجھا جانے لگا ہے۔ سامعین، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں گفتگو کو یہیں تمام کرتا ہوں، ورنہ نشانیوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ اب انصاف سے ان سب باتوں پہ غور کریں اور سوچیں کیا یہ سب باتیں پوری نہیں ہونے والی یا ہو چکی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہم پر رحم کرے اور ہمیں یا ہماری نسلوں کو امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنائے۔ لیکن جس غلط رستے پر مسلم امہ چل رہی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ امت پھر سے فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان کو قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ میرے خیال سے ان کا سپاہی وہی بنے گا جو فرقوں کا اسلام نہیں بلکہ کتاب اللہ کے اسلام پر چلنے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میری کربلا سیریز بہت جلد منظر عام پر آئے گی، اسے ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔